وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن ما شاء الله الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ما شاء الله يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون ما شاء الله ما شاء الله إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا صدق الله العلي العظيم. جزاك الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية آل محمد عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن الناس أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا وقال إمام حسين عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم مثلي لا يباجع مثل صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قدر تطهير فالبوازلون صلى الله عليه وسلم. ایک دفعہ پھر بھی بلند ترین سلام. سمجھنی زبکار شروع اسلام سے، شروع کائنات سے، جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام جو کہ ابل بشر ہیں، جو پہلے ہادی ہیں، پہلے نبی ہیں، کس وقت نبی ہیں، کس وقت ہادی ہے کہ جب ہدایت لینے والا کوئی نہیں ہے، اس وقت ہادی ہے جب ہدایت لینے والا کوئی نہیں ہے. اللہ نے ہدایت لینے والے بعد میں بھیجے، ہدایت دینے والا پہلے بھیجے. جن کی ہدایت ہونی ہے وہ بعد میں آئے، لیکن ہدایت کرنے والا پہلے آ گیا. توجہ ہے آپ کی. جن کی ہدایت ہونی ہے وہ بعد میں، جس نے ہدایت کرنی ہے
وہ پہلے، جن کی ہدایت ہونی وہ بعد میں، جس نے کرنی ہے وہ پہلے آ گیا۔ تو جس وقت ہدایت لینے والا کوئی نہیں تھا اس وقت بھی ہادی موجود تھا۔ اب جب اتنے ہدایت لینے والے ہیں اب کیسے ہادی نہیں ہو سکتا؟ اتنے ہدایت لینے والے موجود ہیں اب ہادی کا وجود کیسے نہیں ہو سکتا؟ اس وقت ہدایت لینے والا کوئی نہیں تھا، اس وقت بھی مالک نے ہادی بھیجا پہلے، پھر ہدایت لینے والے بھیجے۔ اب جب اتنے ہدایت لینے والے ہیں اب کیسے ہادی موجود نہیں ہے؟ سامع سے بقار شروع سے لے کر اب تک حق کے نمائندے کے مقابلے میں باطل کا نمائندہ آیا ہے، رحمان کے نمائندے کے مقابلے میں شیطان کا نمائندہ آیا ہے، لیکن شیطان کے نمائندے نے جتنی بھی شیطنت پھیلائی حق پر غالب نہ آ سکا۔ کیونکہ ان کی سرپرستی کرنے والا، ان کا پشت پناہ شیطان ہے، لیکن جو یہ حق کے نمائندے ہیں ان کی نصرت و مدد کرنے والا خود اللہ ہے۔ اس لیے آپ آدم علیہ السلام سے لے کر 3 عہدے ہیں عزیزان، توجہ فرمائیں گے، آج انشاءاللہ وقت ہے ہمارے پاس۔ 3 عہدے ہیں، ایک عہدہ نبوت ہے، ایک عہدہ رسالت ہے، ایک عہدہ امامت ہے۔ نبوت کہاں سے شروع ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ رسالت حضرت نوح علیہ السلام سے۔ امامت حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ نبوت، رسالت اور امامت، اور دیکھیے 1,24,000 انبیاء اور ہمارے 12 ائمہ، آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم تک، علی ابن ابی طالب سے لے کر مہدی دوران تک جتنے بھی ہیں سارے حجت خدا ہے، سب کے سب معصوم ہیں۔ اسی کام کرتے ایک صلوات سلام سب کے سب حجت خدا ہے، سب کے سب معصوم ہے، سب کے سب کو اللہ نے بنایا ہے۔ اور 1,24,000 بھیج کے میں کہتا ہوں گویا اللہ نے اعلان کیا ہے کہ جب 1,24,000 انبیاء میں نے بنانے ہیں تو پھر 12 امام بھی میں اللہ ہی بناؤں گا۔ جب رسول میں نے بنائے ہیں تو رسول کا وصی بھی میں ہی بناؤں گا۔ بہرحال موضوع آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا ہمارا کہ ہم بیعت کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں۔ بیعت کے لیے ہر نبی کے سامنے، ہر معصوم کے سامنے باطل نے ہاتھ بلند کیا ہے، لیکن میں کہتا ہوں جیسا باطل کا ہاتھ کاٹا ہے اسے میں قیامت تک کوئی باطل بیعت کا کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ نبی آدم سے لے کر خاتم تک، اور خاتم الانبیاء سے، خاتم الرسل سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ ان کے زمانے میں بھی ایسے تھے، قرآن گواہ ہے، روایات گواہ ہے، یہودی نبی اعظم کی بات نہیں مان رہے، جو ہے دنیا کا بنایا وہ ہوگا پریشان ہوتا، لیکن یہ تو وہ ہے کہ جس کی آنکھ عرش کی جانب اٹھیں تو خالق کہتا ہے کہ مصطفیٰ وہ آنکھ بلند کر رہا ہے، میں سمجھ گیا ہوں تو اس قبلے کی وجہ سے پریشان ہے، ان قریب ہم تیرا منہ اس جانب پھیر دیں گے جس سے تو راضی ہو جائے گا۔ اللہ کو راضی کرتا ہے، یہ مصطفیٰ ہیں جن کو اللہ راضی کرتا ہے۔ تو جب نہ مانے تو رب نے کہا مصطفیٰ اب بات چیت نہیں ہوگی،
اب ان سے بات چیت نہیں ہوگی, اب ان سے بحث و مباحثہ نہیں ہوگا. اے مصطفیٰ میں اللہ کہہ رہا ہوں, اب ان کو میری طرف سے مباہلے کا چیلنج دے دے, مباہلے کے لیے بلا لے. اور آیت قرآنی آئی کیا, ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اے مصطفیٰ ان سے کہہ دے ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں, تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ, ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں, تم اپنی عورتوں کو لے آؤ, ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں, تم اپنے نفسوں کو لے آؤ, اور پھر مل کر ایک میدان مختص کرتے ہیں, وہاں بیٹھ کے لعنت کریں گے, اور اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر. لیکن اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر. اب یہاں پہ ایک بات ہے, نتیجے جو دینا چاہ رہا ہوں, ذہن محترم حق کا نمائندہ ہے, حق ہے, کہا کہ ابناءنا و ابناءکم. اب حسن ظہری صاحب کو بڑا نصرت اللہ بڑا پہلا جملہ کہتے تھے آنا بہت چاہتے تھے, آنا بہت چاہتے تھے, لیکن اللہ نے کہہ دیا ابناءنا. اللہ نے کہہ دیا محترم. جب بھی کوئی آپ سے دلیل مانگے, بات دلیل سے کیا کریں, جھگڑا نہ کریں, کیونکہ آپ نے مانا ہے حق کو. ڈرے تو وہ جس کا پیشوا حق نہ ہو. آپ کا ہر ایک عقیدہ, ہر ایک عمل قرآن سے ثابت ہے, آپ کا ہر ایک عمل قرآن سے ثابت ہے. کوئی کہے کہ نبی کے فلاں فلاں بیٹے تھے, آپ مان لیجئے کہ جی تھے, بس آپ قرآن سے دلیل دیں, ہم بھی دیتے ہیں. نبی نے کہا, نبی نے دائرہ کم تو نہیں کیا تھا, نبی نے دائرہ تنگ تو نہیں کیا تھا. نبی نے کہا ابناءنا و ابناءکم, ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. مسلمان اگر نبی کا حسن اور حسین کے علاوہ کوئی بیٹا ہوتا آ جاتا مباہلہ میں, آ جاتا مباہلہ میں. اور پھر نساء کا دائرہ بھی میرے آقا نے تنگ نہیں کیا. اللہ نے کہا نساءنا و نساءکم, ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں, تم اپنی عورتوں کو لائے. عورتیں بہت ساری ہوں گی, لیکن ان میں سچی فقط زہرا. مقابلہ کن کا تھا؟ سچوں کا, جنہوں نے زندگی میں ایک بھی جھوٹ نہ بولا ہو. اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ جن کی زندگی میں ایک لحظہ بھی جھوٹ نہ آیا ہو, انہیں اہل بیت کہتے ہیں. ایک لحظہ پلک جھپکنے کی دیر میں بھی جو جھوٹ نہ بولے انہیں اہل بیت کہتے ہیں. اور یہ مقابلہ سچوں کا تھا. عورتیں جتنی بھی ہوں, لیکن سچی ان میں سے فقط زہرا تھی. انفسنا و انفسکم. اب جھگڑا نہیں ہے ہمارا کسی سے بھی, اور میں اس بات کا قائل بھی نہیں ہوں, لیکن بات جو حق ہے, جو دلیل قرآن سے ہے وہ حق ہے, وہ بولنا بھی ہمارا فرض ہے. اب مورخین نے جیسے روایتوں میں غلطیاں, جیسے دیکھیں کہ جو نبی کا ان کے مطابق جھوٹا دودھ پی لے, نبی کا جھوٹا ہوا دودھ پی لے, اس سے دنیا پورا قرآن لیتی ہے. اور جسے نبی اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے اپنی زبان چسوائے, اس سے ایک حدیث ملے. مسلمان کیا خیال ہے, کیا خیانت ہے. کیا کہا جی انفسنا کا مطلب داماد ہے. ہم نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضرت اب میدان چھوڑ کے بھاگیے گا نہیں. آپ نے کہا انفسنا کا مطلب داماد ہے, ہم نے آپ کی بات مان لی. اب آپ کو آیت قرآنی سناتے ہیں. نبی نے دامادوں کا دائرہ تنگ نہیں کیا, کہا انفسنا و انفسکم. آپ کے مطابق میں اپنے داماد لاتا ہوں, تم اپنے داماد لاؤ. اب علی کے علاوہ کوئی داماد ہوتا تو آ جاتا. کسی سے اختلاف نہیں ہے, لیکن قرآن کہہ رہا ہے. آپ نے کہا داماد تھے,
मुकाबला चाहते। अब ये कौन थे 5? आप बोलिए ये 5 कौन थे? सच्चों को झूठों का मुकाबला था। ये कौन थे 5? सच्चे। मुकाबले में कौन थे? झूठे। ये 5 सच्चे, मुकाबले में झूठे। कितने थे? जितने भी थे, जितने भी थे सब झूठे थे, जितने भी थे सब झूठे। भाई जब ना समझ गया उसको सलाम है। 5 सच्चे सब झूठे। कुरान ने फैसला किया मुबाइला के मैदान में 5 सच्चे सब झूठे। अब कयामत तक ये 5 सच्चे हैं। जो भी मुकाबले में आए वो झूठा। फकत 5 सच्चे हैं। अब इनके मुकाबले में कोई भी आ जाए, अल्लाह ने फैसला किया है ये 5 सच्चे, 5 इनके मुकाबले में कोई बड़े से बड़ा जो भी है इनके मुकाबले में जब आएगा ये सच्चे हैं, ये हक है। मुकाबले में आने वाला बातिल है। ये मुमकिन नहीं है कि इधर भी हक हो उधर भी हक हो। अली को भी हक समझे, मुकाबिल को भी हक समझे नहीं। जैसे नबी ने हक कहा है वही हक है। है अली हक है। तो बहरहाल बातिल ने मुकाबला किया और बातिल को शिकस्त हुई है। बस मैं अज़मत सैयदा का एक जुमला कहता जाऊं। जितनी भी जंगें हुई हैं सब में खून बहा है, जंग हुई है, तलवार चली है, लेकिन ये वाहिद जंग है जो तलवार से नहीं मेरी सैयदा की जूती के सदके में फतह हुई है। सदके में फतह हुई है। नबी की शान पे सलावत। जितने भी आए मुकाबले में झूठे थे ये सच्चे हैं। बातिल ने वहां पे भी शिकस्त खाई है। आका अमीर कायनात के मुकाबले में आया, वहां पे भी शिकस्त खाई है। बस बताना ये चाहता हूं कि हुकूमत करना और ताकते हुकूमत पे बैठना उसी का हक है जिसे अल्लाह ने बनाया है, जो हर हाल से अफजल व आला है, जो हर लिहाज से अफजल व आला है। अब ले आओ कायनात में दलील, दलील लेके, दलील के खिलाफ बात नहीं है। अली इब्न अबी तालिब के मुकाबले में दुनिया में कोई भी ऐसा ले आओ जो बाद रसूल खुदा अली से बढ़कर आलिम हो। कोई नहीं है। अली कितने बड़े आलिम हैं। एक दलील अली इब्न अबी तालिब रसूलुल्लाह की इल्म की एक झलक। जब आका के सर पे ज़रब लगी है, सर अक़दस तक़सीम हो चुका है, खून बह चुका है, जर्दी छा चुकी है। 2 सहाबी हैं कि जो मौला हसन अलैहिस्सलाम से इजाज़त लेके आका से मुलाकात के लिए आए। मौला की खिदमत में बैठे तो वो अर्ज करते हैं कि मौला की पेशानी पे जो कुछ रिवायत में वही बयान कर, जो मौला की पेशानी पे जो पट्टी बांधी गई थी सर को मिलाने के लिए, जो पट्टी बांधी गई थी उसका रंग कलर जर्द था। खून बह जाने की वजह से, जहर के असर की वजह से अली इब्न अबी तालिब का चेहरे का रंग इतना ज़्यादा हो चुका था कि पट्टी और चेहरे के रंग में फर्क करना मुश्किल हो रहा था। कहते ये हालत है। मैं अली इब्न अबी तालिब से कुछ सवाल करना चाह रहा हूँ, ज़ियारत की आखिरी वक्त है। तो कहते हैं कि मैंने महसूस किया कि अली इब्न अबी तालिब, मैं कहता हूँ फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब की मेराज हो जाएगी अगर तवज्जो किया आपने। वो कहता मैंने देखा कि अली इब्न अबी तालिब के लब मुबारक जुम्बिश कर रहे, हरकत कर रही। मैंने अपने कानों को करीब किया अमीर कायनात के मुंह के, तो मैंने सुना कि अली इब्न अबी तालिब उस वक्त कह रहे सनूनी सनूनी कबरन दफने। अब जुमला आगे हदीसान मौला कह रहे पूछ लो मुझसे कबला के अली तुम्हारे दरमियान से चला जाए। कहते मौला इतना मुश्किल वक्त है, इतना मुश्किल वक्त है, आपकी चंद लहजे के बाद शहादत हो जानी है। मौला इस वक्त भी इतना बड़ा दावा, इस वक्त भी इतना बड़ा दावा। तो अली कहते मेरे साहबी सुन, मैं रहती दुनिया तक बताना चाहता हूँ कि जिसका अदना सा गुलाम, जिसका अदना
سا غلام موت کے وقت، شہادت کے وقت بھی یہ اعلان کر رہا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. اتنے بڑے حملے کے باوجود اگر علی محمد کا چھوٹا سا غلام یہ اعلان کر رہا ہے تو پھر تھوڑے سے بخار میں میرے محمد کو ایسے اس حالت میں بھی علم کی اتنی بڑی معراج پر ہے، اس کے مولا کو تھوڑے سے بخار کے اندر ہدیان نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. اتنا بڑا تاریخی جواب دیا ہے حق کے نمائندے نے. اس لیے کہا کہ بیعت کے لائق اور حکومت کے لائق وہی ہے جو ہر لحاظ سے افضل و اعلیٰ ہے. افضل و اعلیٰ ہے. اور حسین ابن علی جو انہی آقا کے فرزند ہیں کہ جن کی بلندی کیا ہے، جن کا مقام کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ اگر دنیا میں میرا کوئی بھی ساتھ نہ دینے والا ہو، میرا کوئی بھی جانثار نہ ہو، تب بھی میں یزید جیسے کی بیعت نہیں کروں گا. یزید جیسے کی بیعت نہیں کروں گا. میں اپنے عزیزوں سے، جوانوں سے کہوں گا کہ یہ خیمہ حسین میں آپ آ گئے، ہر کوئی نہیں آتا. کیا ہوا تھا؟ ایک بہت بڑے صحابی رسول انس بن مالک صحابی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے نبی اعظم سے لے کر چھٹے مولا امام جعفر صادق تک کا دور دیکھا ہے. نبی اعظم سے لے کر چھٹے امام تک کا دور دیکھا. 100 سال سے زائد عمر پائی ہے انہوں نے. اور یہ اہل سنت برادران کے جن سے احادیث لی جاتی ہیں تیسرے نمبر پہ ہیں، جن سے احادیث لی گئی ہیں. یہ بیان کرتے ہیں کہ بنی امیہ کی اس اتنی بڑی حکومت میں اسلام کا اتنا نقصان ہوا کہ اسلام میں سوائے لا الہ الا اللہ کے کچھ نہ رہا. لا الہ الا اللہ کے علاوہ کچھ نہ رہا. لیکن یہاں پہ رک کے بڑا لطیف جملہ جو زبان پہ آ رہا ہے میرے آقا کے خطبے کا. دل تو بڑا چاہتا تھا روزانہ کے خطبہ امام میں سے چند جملے عرض کیے جائیں، لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے نہ عرض کر سکا. جب آقا نے مدینہ چھوڑا ہے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام جو خط لکھا، اس خط کا آخری جملہ کہ میں اس شہر مدینہ کو کیوں چھوڑا؟ امت کی اصلاح کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے. یہ نہیں کہہ رہے یزید کی اصلاح کے لیے. کبھی غور کیا آپ نے اس جملے میں؟ ان جملوں پہ غور کرنے کی، توجہ کرنے کی ضرورت ہے. کلام معصوم کلام ہے، معصوم کلام ہے. دیکھیے جملے میں حکمت ہے. مولانا یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی اصلاح کے لیے خاطر جا رہا ہوں. مولانا نے کہا میں امت کی اصلاح کی خاطر جا رہا ہوں. کیوں جا رہا ہوں؟ امت کی اصلاح کی خاطر. کیوں؟ کیونکہ خرابی امت میں تھی، مسئلہ امت میں تھا. امت خراب نہ ہوتی یزید جیسے کو خلیفہ کیسے بنا لیتی؟ اتنے بڑے فاسق و فاجر کو خلیفہ کیسے بنا لے؟ ایسی امت ہو چکی تھی کہ جس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا ممبر پہ حسین ہو کہ ممبر پہ یزید ہو. اس وقت حسین ابن علی نے ایسے فاسق و فاجر کے خلاف قیام کیا اور امت کی اصلاح کی خاطر امت کو جھنجھوڑا ہے حسین ابن علی نے. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے. توجہ ہے؟ پوچھا مسلمان سے، مسلمان بتا اسلام کی بیس کیا ہے، اسلام کی بقا کیا ہے؟ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. اسلام کی بقا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. دین کی بقا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اب مسلمان سے پوچھتا رہا، لیکن اجمیر کے خواجہ بول پڑے. وہ کہتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ اسلام کی بقا کیا ہے تو میں کہوں گا لا الہ الا اللہ. لیکن اگر پوچھتے ہو کہ دین اور اس لا الہ الا اللہ
اس لیے ضروری تھی. اور آج کا حسین ابن علی موضوع ہے اس لیے کہ موضوع کے امام زمان کی طرف منتقل ہو کہ آج کے وقت کے حسین ابن علی کی بیعت کی طرف عزیزان محترم وقت کا حسین وقت کی یوسف زہرا میرے رب کے انتظار میں ہے. کب یہ میرا ساتھ دے, کب یہ خیمہ حسینی سے ہور بن کے میری بیعت کرے. جو ہے ہم کی یہ عزا خانے یہ مجلسیں اس لیے ہیں کہ آپ اور میں اپنے آقا یوسف زہرا فضل زہرا کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. اور یہ تذکرہ کیوں ہوتا ہے بار بار؟ ان کو ہمارا بینک بیلنس نہیں چاہیے, وجہ ہے آپ کی. ان کو ہماری دنیا نہیں چاہیے. اہل بیت کو ہماری دنیا سے نہیں ہم سے محبت ہے. اہل بیت کو ہماری دنیا کی چاہت نہیں ہماری چاہت ہے. ایک جعفر نامی شخص تھا, مکہ سے جب آقا نکلے ہیں ایک مقام پر اس سے ملاقات ہوئی ہے, مولوی سے اپنا ہدف بیان کیا. توجہ سے میرا جوان سنیں, اپنا ہدف بیان کیا کہ میں کیوں جا رہا ہوں. تو تیری مجھے ضرورت ہے. مولا میری تلوار حاضر, میرا گھوڑا حاضر, میری زرہ, میری ڈھال, میرا مال متا جو کچھ بھی حاضر ہے. مولا کہتے ہیں مجھے تیری ضرورت ہے, مجھے تیری ضرورت ہے. کہا مولا میں تو ساتھ نہیں چل سکتا. کہا پھر اس دنیا کو بھی ساتھ لیتا جا, حسین کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر حسین کو چاہیے ہوتی, حسین اللہ کا نمائندہ ہے, جدھر چاہتے دنیا قدموں میں آ جاتی. لیکن میرے آقا علی سے لے کر میرے بار میں آقا تک ہر امام نے اس دنیا کو ٹھوکر لگائی ہے. یہ اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل دنیا کو چھوڑ دیں. نہ, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی دنیا سے ہاتھ اٹھا لیں. آپ کے گھر میں بیوی ہے, بچے ہیں. میں کہتا ہوں کہ حسین ابن علی کو اگر ماننا ہے, ان کے راستے پہ چلنا ہے, تو پھر رزق حلال پہلے کمانا پڑے گا. کیونکہ اگر شکم میں حرام ہے پھر تو ممکن ہی نہیں ہے حسین ابن علی اور امام زمان کی معرفت ہو جائے. اس لیے پہلے شکم میں حلال ڈالنا ضروری ہے. تو رزق حلال تلاش کرنا, اس کے لیے کوشش کرنا یہ واجب ہے, بہت بڑا واجب ہے. اگر رزق حلال نہیں ہے تو پھر تو عبادت بھی قبول نہیں ہے, نماز روزہ کچھ بھی قبول نہیں. اس لیے حلال کمانا. لیکن یہ جو منع کیا گیا یہ ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کے لیے وقف کر دینا. اللہ نے کیا کہا حدیث قدسی میں, دنیا کو تیرے لیے بنایا ہے لیکن تجھے دنیا کے لیے نہیں اپنے لیے بنایا ہے. دنیا تیرے لیے, جتنا کھا سکتا ہے کھا, جتنا حلال طریقے سے کما سکتا ہے کما, جتنا اچھا گھر بنا سکتا ہے بنا, جتنی اچھی گاڑی حلال سے لے سکتا ہے لے. لیکن اس دنیا کا نہ ہو جا, اس دنیا کا مرید نہ ہو جا. تو اس دنیا کے لیے نہیں ہے, دنیا تیرے لیے ہے. تو اس دنیا کے لیے نہیں ہے, تو میرے لیے ہے, تو اپنے وقت کی امام کے لیے. میں کہتا ہوں بس ایک ہی فکری جملہ اور فکر دے کے جا رہا ہوں عزیزان محترم. میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں, آپ سن رہے ہیں عزیزان, گھر میں جا کے سوچئے گا, میں بھی سوچ رہا ہوں, آپ بھی سوچیں کہ میں 24 گھنٹوں میں اپنے وقت کے امام کو کتنا وقت دے رہا ہوں. میرے سمیت آپ میں سے کون ایسا ہے کہ جس نے صبح جاگتے ہی اپنے وقت کے امام کو سلام کیا؟ ہم ہر کسی کو سلام کرتے ہیں, یا جو بھی مل جائے, کوئی بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا مل جائے ہم اسے سلام. ہر وی آئی پی, لیکن یاد رکھیے گا ہر کوئی وی آئی پی ہو سکتا ہے, لیکن امام زمان کے بعد بڑا عزیز ہو سکتا ہے. تو امام زمان کے بعد ہر کسی کو سلام کرتے رہتے, وقت کے امام کو سلام نہیں کرتے. صبح جاگتے ہی کبھی اپنے امام کو سلام نہیں کیا. 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ دیتے ہوں گے, چلے گھنٹہ نہیں آدھا گھنٹہ, 45 منٹ, 15 منٹ, 10 منٹ. جس کی زندگی میں 10 منٹ اس کے لیے نہ ہو جس کے صدقے میں کھا رہا ہے, جس کے صدقے میں زندہ ہے, انسان کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. عزیزان بزرگان, جوانان, کوشش کرو, توجہ کرو. یہ عزا خانے, یہ عزا, یہ جلوس, یہ ماتم اس لیے ہے کہ تجھے اپنے وقت کے حسین کے لیے تیار کرے. یہ واقعات, یہ مسائل اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ جس طرح سے سفیر حسین نے کسی کے آگے سر نہیں جھکایا,
آپ کو بھی یہ سفیر حسین نے میسج دیا ہے کہ دنیا جو کچھ بھی کرے حسینی کسی یزیدی کے سامنے سر جھکا ہی نہیں سکتا، کسی کو اپنا آقا مان ہی نہیں سکتا۔ حسینی کا آقا صرف حسین ہے، صرف علی ابن ابی طالب ہے، صرف آئمہ ہے، صرف امام زمان ہے۔ حسین محترم سوچئے کہ گھر میں جا کے یہ دست ادب جوڑ کے کہنا، گھر میں جا کے صرف یہ سوچیں کہ میری زندگی میں یوسف زہرا کہاں ہے؟ میری جاب کا ٹائم ہے، میرے بچوں کا ٹائم ہے، میں نے تو دنیا کے لیے وقف کر دیا ہے ٹائم اپنا، اپنے امام کے لیے ایک منٹ بھی نہیں رکھا۔ دعا بھی زبان سے پڑھتے ہیں، صرف لک لکائی زبان، دل سے کبھی امام کے لیے دعا نہیں مانگی، کبھی گڑ گڑا کے جب بھی آنکھوں میں آنسو ہے تو گھالی مانگا، جب بھی آنکھوں میں آنسو ہے تو روٹی ہی مانگی، گاڑی ہی مانگی ہے، دنیا ہی مانگی ہے، لیکن دنیا کا سردار نہیں مانگا، حجت خدا کو نہیں مانگا، یوسف زہرا کو نہیں مانگا، جو رو کے جملہ کہتے ہیں کہ میرے شیعوں میرے لیے گڑ گڑا کے دعائیں مانگا کرو، رو رو کے میرے لیے میرے ظہور کی دعائیں مانگو، لیکن ہم دعا نہیں مانگتے۔ بیعت کا انکار حسین ابن علی نے کیا، اور جو نگینے لے کے گئے ہیں حسین ابن علی، ہر ایک نے یزید کی بیعت کا انکار کیا ہے۔ کیسے کیسے نگینے، زہیر جیسا نگینا، حبیب ابن مظاہر جیسا نگینا، ضعیف ہے، جو ضعیف جملہ کہتے ہیں میں تو ضعیف ہو گیا ہوں، اب میرے اندر سکت نہیں رہی، لیکن جب اس بوڑھے صحابی نے، اس شہید کربلا نے دیکھا کہ میں بوڑھا ہوں، آقا حسین میرے بڑھاپے کو دیکھ کے یہ نہ کہیں کہ آپ بوڑھے ہیں، حبیب آپ بوڑھے ہیں، آپ کا بڑھاپا ہے، آپ جنگ نہ کیجیے، تو کیا کیا؟ اپنی آبرو ہے رومال سے باندھی، اپنے کمر بند کو کسا کہ کہیں حسین یہ محسوس نہ کرے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ یہ حسینی جذبہ ہے، جس کے اندر حسینی جذبہ ہو، یہ کربلا، ذکر محمد اہل بیت محمد، ان کی مصائب، میرا جوان اپنے اندر علی اکبر علیہ السلام کا کردار ڈھال لے، پھر دیکھ تجھے یوسف زہرا کیسے گلے سے لگا لے۔ قاسم ابن حسن، انہوں محمد 40-50 سال کے تھے، 9-10 سال کے کم سن بچے، لیکن اپنے چچا پہ، اپنے ماموں پہ ایسے جان نثار ہو گئے۔ عزاداروں، حسین ابن علی نے اتنی قربانیاں کس لیے دی ہیں؟ تاکہ قیامت تک آنے والا اور حسینی بن کے جیے، کبھی کسی یزیدی کی بیعت نہ کرے، کسی یزیدی کے سامنے سر نہ جھکائے۔ حسین نے مدینہ کو آسانی سے چھوڑا ہے۔ عزاداروں، میں نے مسائل جناب مسلم کے پڑھنے کی جملہ، جب مولا نے مدینہ چھوڑا ہے، جب بیویاں معاملوں کے سوار ہونے لگی ہیں، لیکن روشنی میں اس بیوی کا قدم گھر سے باہر آنے لگا تھا کہ جب بابا کا دور تھا، کہتی ہیں بابا آج زینب کا دل ہے کہ نانا کے روزے پہ جاؤں، کہتے بیٹا رات کی تاریکی کا انتظار کریں گے۔ اور جب رات ہوئی ہے، آقا حسن آقا حسین ساتھ ہیں، مولا حسن کو مولا کہتے ہیں بیٹا حسن جب نانے کے روزے میں جائے نا میرا بیٹا، چراغ گل کرنا۔ پوچھتے ہیں بابا کیوں؟ کہ ہو سکتا ہے تیرے بابا کا، تیرے نانا کا کوئی صحابی موجود ہو، میری زینب نانے کے روزے پہ جائے، تیرے کسی نانا کے صحابی کی نگاہ میری زینب کے قد پہ پڑ جائے۔ حسین حسن بیٹا میں علی برداشت نہیں کرتا، میں کہوں گا بابا علی، آقا علی، یہ تو نبی کا پاک وفا صحابی ہے جس کی نگاہ تو زینب کے قد پہ پڑنا برداشت نہیں کرتے۔ اللہ جانے شام کے دربار میں جب لعین شراب کے نشے میں مست تھا، اشارے کر کے کہتا ہے ان میں سے علی کی بڑی بیٹی زینب، اجرکم اللہ۔ عزادارو، چلنے لگا قافلہ، یہ قافلہ مکے سے چلا۔ عزادارو، ادھر کیا حالت ہے؟ سفیر حسین بن علی، میرا مولا مسلم بن عقیل مسجد کوفہ میں نماز پڑھائی ہے،
جب نماز مغرب پڑھانے لگے ہیں، اتنی بڑی تعداد نے ابتدا میں نماز پڑھی، لیکن جب نماز مغرب مکمل کر کے پیچھے دیکھا تو ایک صرف ہانی بن عروہ بچے، باقی سب چھوڑ کے چلے، سب گھروں میں چلے گئے۔ عزاداروں مجلس ختم ہوگی، ہر کسی کا گھر ہے، ہر کوئی اپنے گھر میں چلا جائے گا، لیکن وہ کہاں جائے گا جس کا کوئی گھر نہ ہو، جو غریب الوطن ہو۔ اب مسلم بیٹوں کو لے کے کوفے کی گلیوں میں تنو تنہا ایک گھر کے ساتھ اپنی پشت لگا کے بیٹھے، دروازہ کھلا، تاریخ نے نام طوا لکھا ہے، طوا نامی عورت باہر آئی ہے، کہتی ہے اے مسافر، اے میرے گھر کے باہر بیٹھنے والے، حالات بڑے خراب ہیں، اپنے گھر کو چلا جا۔ جب تک گھر کو چلا جا تب کون سا گھر؟ وہ گھر میں تو ہو جائے جس کا کوئی گھر ہو۔ میں تو غریب الوطن ہوں، تو کون ہے؟ میں حسین کا سفیر مسلم۔ اجرکم اللہ۔ عزادار جنگ نہیں پڑتا، کیسے قید کیا؟ بس لعین قید کر کے لعین کے دربار میں لے کے آیا ہے، ماتمیوں ماتم کرنا۔ ایک خبیث آگے بڑھ کے کہتا ہے مسلم، تو نے ہمارے امیر کو سلام نہیں دیا۔ اس وقت اس مسلم نے سر اٹھایا، سر اٹھا کے کہتے مالی امیر سوی الحسین، میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں۔ اب آزادار برداشت کرنا، مسلم نے رونا شروع کیا۔ ایک خبیث آگے بڑھ کے کہتے ہیں مسلم ڈر گیا ہے، کہتے ہیں نا شہادت تو ہم ہاشمیوں کا ورثہ ہے۔ تو مسلم رو کیوں رہا ہے؟ کہ رو اس لیے رہا ہوں، وہ میں نے اپنے آقا کو خط لکھ دیا، میں نے کہا حسین کوفے آ جا، لیکن کوفے کے لوگ اس لائق نہیں، حسین اکیلا نہیں، ساتھ زینب، اجرکم اللہ، ساتھ زینب جیسی پردادار۔ رضاداروں نہیں پڑتا، پانی کیسے پیا؟ نہیں، انہوں نے دارالامارہ کی چھت میں لے گئے، اب سر اٹھانا جنہوں نے گھر تک رونا ہے۔ نہیں، انہوں نے کیسے مارا؟ بس عزادار لاش کو زمین میں پھینکا۔ مجھے قسم با خدا، جب بھی کوئی مر جاتا ہے، جتنا بڑا فاسق ہو، جتنا بڑا فاجر ہو، جتنا بڑا خدا کا معصیت کار ہو، لیکن جب غریب الوطن مر جاتا ہے، جب بھی کوئی دیکھتا ہے کہتا ہے یار جلدی کرو، چارپائی لے آؤ، اس کے غسل کا اہتمام کرو، کفن دفن کا اہتمام کرو، اس کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ وہ میں کہتا ہوں کوئی معصیت کار نہیں، حسین کا سفیر تھا۔ کوئی کہتا چارپائی لے آؤ، کوئی کہتا غسل دو، کفن دو، لیکن عزاداروں کسی نے نہیں کہا چارپائی، کسی نے نہیں کہا کفن دو، بس ایک اعلان ہوا رسیاں لے آؤ، رسیاں لے آؤ۔ عزاداروں رسیاں آ گئیں، کیا کیا رسیاں سے؟ مسلم کے پاؤں میں رسیاں ڈالی، رسیاں ڈال کے کبھی کوفہ کے کس بازار، کبھی کس چوک، اور پامال ہو گیا حسین کا مسلم۔ اجرکم اللہ۔ اور ادھر کربلا میں، ادھر میدان میں مولا کہتے زینب میری مسلم کی بیٹی کو، مسلم کی بیٹی کو بلا، نام تاریخ نے آج کا لکھا ہے، حسین بادشاہ نے زانوں پہ بٹھایا، سر پہ ہاتھ رکھا، کانوں میں گوشوارے پہنائے، یہ اہل بیت کی بیٹی تھی، رو کے کہتی ہے ماموں آپ سر پہ ایسے ہاتھ رکھ رہے ہیں جیسے یتیم کے سر میں، ماموں میرے بابا کو تو خیر ہے، رو کے کہتے ہیں آتے کا تو یتیم ہو گئی، تیرا بابا مارا گیا، برداشت کر تو آخر
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तुम्हें हौसला नारे सलावत